تعبدوا الا اياه کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائے گی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا۔ والدین کی خدمت کے بارے میں اسلام ہمیں بڑی ہی تاکید کرتا ہے، یہاں تک کہ والدین کے حقوق، ان آیات بینات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے والدین کو اف تک بھی نہیں کرنا۔ اب اف کا جو کلمہ ہے وہ کس وقت بولا جاتا ہے؟ کلمہ اف انسان اس وقت بولتا ہے جب انسان کسی چیز کو پسند نہ کرے اور الفاظ کے ساتھ اس کو بیان بھی نہ کر سکے، احترام کا عالم ہو یا دوسرے کا مقام اور مرتبہ ایسا ہو کہ بندہ پسند نہ ہونے کے باوجود اس کو اف تک کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اف ولا تنہرہما، کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا اور والدین کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ یہ والدین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کا احترام کریں، والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کریں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ ہمارے گھروں کی رونقیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا ہے کہ تمہارے بڑوں کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکتیں ہیں۔ تو یہ بڑے جب نہیں رہتے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ جو دعائیں انسان کو ملتی ہیں یہ بند ہو جاتی ہیں۔ والدین انسان کے لیے جو کرتے ہیں انسان اس کا بدلہ بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ آج ہی میں ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ایک ہی صورت میں اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کا باپ غلام ہو اور اس کو وہ آزاد کروا دے تو اس صورت میں وہ اپنے باپ کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اسلام اس طرح اور بھی مسائل بیان کرتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ غلام کا بیٹا بھی غلام ہوتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ غلام کو آزاد کروائے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اس حدیث سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلامی سے آزاد کروا سکے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے سمجھے کہ جیسے سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر جو ہے نا ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر جائے۔ اب سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کبھی گزرے گا اور نہ ہی کافر جنت میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح نہ غلام اپنے باپ غلام کو آزاد کروا سکتا ہے، نہ ہی وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے والدین کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے اپنی ماں کو یمن سے اٹھایا ہوا اور اس کو طواف کروا رہا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی ابھی تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ انسان اپنے والدین کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہم تو وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی قبروں کے نشانوں کو بلا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر والدین کو یاد رکھا کریں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اپنی والدہ سے وہ محبت یاد آتی ہے۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدائی اسلام کے اندر اس بات سے منع کر دیا تھا کہ تم نے قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا، کوئی قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی، کہا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنی والدہ کی قبر پہ جاؤں۔ اجازت اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا
کہ قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جانا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ نئے نئے دین میں داخل ہو رہے تھے تاکہ بت پرستی کا، شرک کا شائبہ بھی نہ ان کے اندر ہو، اس لیے قبروں کے پاس بھی جانے سے منع کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اپنے جانساروں کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پہ آئے، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں اور سرتاج الرسل ہیں، ختم الرسل ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کا مقام بڑا ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنی والدہ کی قبر پہ آ کے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اتنا اللہ کے رسول روئے، حدیث کے الفاظ ہیں فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے رسول کو روتا ہوا دیکھا تو صحابہ اکرام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کو اپنی والدہ کی پیار بھری ادائیں یاد آ گئی، وہ ماں کا محبت کرنا یاد آ گیا، ماں کا پیار یاد آ گیا۔ اللہ کے رسول صحابہ کو کہتے ہیں جب میں اپنی والدہ کے ساتھ اس مقام پہ آیا تھا تو اس فلاں درخت پہ ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، والدہ کا انتقال ہوا تھا، اللہ کے رسول اپنے بچپن کو یاد کر رہے ہیں، ماں کی محبت کو یاد کر رہے ہیں۔ انسان بعد میں پچھتاتا رہتا ہے، کاش کہ میں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہوتی، کاش اپنے والدین کی خدمت کی ہوتی، لیکن زندگی میں ہم جوان ہوتے ہیں، جو نیا خون ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ ایسا سرمایہ ہے، ایک دفعہ چلے جائیں گے پھر کبھی آپ پچھتاتے رہیں گے، پھر کبھی یہ سرمایہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، آپ پچھتاتے رہیں گے۔ اگر والدین کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزت دے گا، بڑا مقام دے گا، اللہ تعالیٰ بڑی عزت سے سرفراز کرتا ہے۔ صرف صحابہ کرام کے واقعات ہی نہیں، اگر آپ اپنے پاکستان کے اندر بھی دیکھیں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے والدین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کی ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک عالم بھائی ادریس صاحب جانتے ہیں، محمد حسین سیہو پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے بوڑھے باپ کو اٹھا کے لایا کرتا، ان کو میں کرسی پہ بٹھاتا، اس کے بعد میں ان سے اجازت لیتا کہ ابا جی اب اجازت دیں تو میں جمعہ شروع کروں۔ یعنی یہ محبت تھی والدین کے ساتھ، علم ان کے پاس تھا، لیکن باپ کا احترام اور مقام یہ تھا۔ کہتے ایک دفعہ بہت زیادہ بارش ہوئی، جیسے آج بارش کا موسم ہے، بارش ہوئی تھی، پانی گھٹنوں گھٹنوں تک کھڑا ہوا تھا۔ کہا محمد حسین آج رہنے دو، کہا نہیں میں آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ مسجد میں لے کر آئے، اپنے باپ کو بٹھایا، کہا محمد حسین آج تو اپنے باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا ہے نا، میں یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ جس طرح یہ میرا بیٹا مجھے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا ہے، دنیا اس کو کندھوں پہ اٹھاتی پھر۔ پھر وہ یہ بات بتایا کرتے لوگوں کو اور کہا کرتے لوگوں دیکھو آج دنیا ایسے تو نہیں نام ان کا لیتی کہ آج دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، دنیا آج بھی ان کو شیخ القرآن کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا احترام دینی حلقوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب وہ زندہ تھے اس وقت بھی بڑا مقام تھا، آج بھی ان کا نام ہے، مقام ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ اللہ بڑی عزتیں عطا کرتا ہے۔ آپ انہیں والدین کی خدمت کر کے دیکھیں۔ میں تو صحیح مسلم کا مطالعہ کر رہا تھا، صحیح مسلم میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ کرن قبیلہ جو ہے نا یمن کے اندر، وہاں پہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اویس بن عامر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس کی بوڑھی والدہ ہے، وہ ایمان تو لے آیا ہے لیکن وہ میری خدمت کے لیے آنا چاہتا ہے، زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ میری زیارت کے لیے نہیں آ سکا۔ لیکن اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس بن عامر کو دیکھا نہیں، جنہیں تاریخ اویس کرنی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اویس کو نہیں دیکھا، اویس نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صحابہ کرام میں دنیا کے اعلیٰ ترین لوگوں کے اندر، اعلیٰ ترین ہستیوں میں آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام
وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی، اور تابعین وہ طبقہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں وفات پائی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مخضرمین کہا جاتا ہے، یہ طبقہ تابعین سے بھی اعلیٰ درجے کا طبقہ ہے، لیکن عام طور پہ ان کو تابعی کہا جاتا ہے، لیکن یہ اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں، یا ان کو مخضرمین کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا، اللہ کے رسول کی زیارت کی، لیکن ایمان بعد میں لائے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اللہ کے رسول کے دور میں ہی لے کے آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات نہ کر سکے، جیسے ویسے کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کی علامات بیان کی کہ ان کے جسم پہ پھل بحری کے داغ ہیں، ایک چاندی کے ایک درم یا دینار کے برابر اس کے جسم پہ ایک نشان باقی ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی اس سے ملاقات کرے، اس سے ملے، اسے چاہیے وہ اس سے دعا کروا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ جو بندہ والدین کا فرما بردار ہے نا، ماں باپ کی دعائیں لینے والا، اللہ تعالیٰ اس کی موڑتا ہی نہیں ہے۔ آج ہم والدین کی نہیں مانتے، اللہ ہماری نہیں مانتا، اس لیے آج والدین کی ماننا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ماننا شروع کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، دور آیا، آپ نے ایک قافلہ یمن سے آیا، لوگوں سے پوچھا کیا تمہارے اندر کوئی اویس بن عامر نام کا بندہ ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں ہمارے اندر ہے۔ آپ نے ساری علامتیں پوچھی، سارا ذکر کیا، کہا اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں کہا تھا کہ تیری والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے کہ اللہ نے تجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے، کہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہا آج ہمارے لیے دعا کر دے۔ کون دعا کروا رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن کو کائنات کے تاجدار نے کہا تھا عمر فی الجنہ، لوگوں میرا عمر جنتی ہے، جن کو سرٹیفکیٹ امام کائنات نے جنت کی اپنے زبان سے عطا کر دیے تھے، وہ بھی بخشش کی دعا کروا رہے ہیں جناب اویس بن عامر سے، اویس کرنی سے دعا کروا رہے ہیں کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا فرما دے۔ وہ انہوں نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ کہاں آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت اویس فرماتے ہیں میرا فلاں جگہ جانے کا ارادہ ہے۔ کہا میں وہاں کے حاکم کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو شاہی پروٹوکول ملے، آپ کو شاہی مہمان کے طور پہ آپ کو عزت اور رسپیکٹ دی جائے۔ کہا مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، مجھے گمنامی کی زندگی پسند ہے، مجھے یہ شاہی پروٹوکول پسند نہیں ہے۔ تو گمنامی کی زندگی کو پسند کیا، لیکن یہ مقام اللہ نے کیوں عطا کیا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ والدہ مسلمان نہیں تھی تو اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ دعا فرما دے میری والدہ کو ہدایت مل جائے۔ اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کے ارتکاب کرتے ہیں، بجائے آپ ان کے اوپر فتوے لگائیں، اس سے بہتر یہ کہ ان کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے والدین کو ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ ان کو توحید کی سمجھ عطا کر دے، یا اللہ ان کو سیدھا راستہ عطا کر دے۔ دنیاوی معاملات کے اندر بھی بعض اوقات والدین اگر غلطی پر بھی ہوں، انسان ہے، انسان کو نہیں پتہ چلتا، تو اس میں اولاد یہ نہیں کہ والدین کے خلاف ہو جائے، گھر چھوڑ دے، والدین سے ملنا چھوڑ دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کی زندگی میں والدین کے ساتھ ناطہ توڑ لیتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعا کروائی اللہ کے رسول سے، اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کا بڑا دل کرتا تھا کہ میں حج کروں، لیکن اب حج کے لیے نہیں گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ بوڑھی والدہ پیچھے اکیلی ہے، اس کی خدمت کون کرے گا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ جب مدینہ کے گورنر بنے نا تو کیا کہتے تھے؟ کہتے لوگوں یہ صرف میری ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے آج یہ احساس عطا کیا ہے۔ یہ ابو ہریرہ تو وہ تھا جو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جایا کرتا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج اس کے پاس، لوگوں کے پاس ناک صاف کرنے کے لیے ایک ایک رومال ہوتا ہے، ابو ہریرہ کے پاس دو دو رومال ہیں، اور اللہ نے شہر رسول مدینہ تو رسول کا گورنر بنا دیا۔
تو یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اعزاز ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مقام دیتا ہے۔ ہم نے تو والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، صرف ماں ہی نہیں باپ کی بھی خدمت کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ایک کمپیریزن چلا ہوا ہے کہ ماں کی مانو باپ کی نہ مانو۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ نبی کائنات نے جہاں یہ فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت کا جو دروازہ ہے وہ تمہارا باپ ہے، اور جنت ملے گی تو جنت کا دروازہ ہی نہ کھلا، باپ ہی ناراض ہوا، تو ایسی جنت کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو والد کو بھی ناراض نہیں کرنا۔ اگر فرش پہ باپ ناراض ہو گیا، عرش پہ رحمان ناراض ہو جائے گا۔ تو والدین کے ساتھ خدمت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، ان کی محبت کرنی ہے، ان کا حق ادا کرنا ہے۔ یقیناً ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر باپ کی محبتوں کو دیکھا جائے تو اس کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا جاتا ہے، بڑے بڑے آزمائشوں امتحانوں سے گزر جاتا ہے، بڑے بڑے مشکل کام جس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے لوگ ڈر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے انسان وہ کام بھی کر جاتا ہے۔ بلکہ یہ پچھلے دنوں جو ترکی کے اندر زلزلہ آیا، اس زلزلے کے اندر ایک ویڈیو شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ جب زلزلہ آ رہا تھا، عمارت ہل رہی تھی، تو باپ اپنے بچے کو لے کے گھوم رہا کہ میں اس کو کہاں چھپاؤں۔ آخر اس نے اپنے بچے کو اپنے نیچے کیا اور خود اپنے اوپر ہو گیا۔ اسی حالت میں جب ان کو ملبے سے نکالا گیا تو میرے بھائیوں یہ ہمیں تصویر بتاتی ہے کہ باپ تو وہ ہوتا ہے جو اولاد پہ جان قربان کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو چھپا لیا۔ اس قدر باپ محبت کرنے والا ہوتا ہے کہ خود وہ مر گیا لیکن اپنے بچے کی جان بچا گیا۔ تو یہ کسی پرانے دور کے واقعات نہیں ہیں، آج کے اس دور کے اندر بھی والدین کی یہ محبت ہے۔ لیکن آج کی اولادیں وہ کہتی ہیں ہمارے باپ نے کیا کیا ہے، ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمیں میٹرک ہی تو کروایا ہے، ہمیں ایک چھوٹی سی دکان ہی تو بنا کے دی ہے، شادی تو کروا دی ہے۔ یہ کہنے کو چھوٹی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں جب آپ پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں آئیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انسان کی پرورش کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ آج کے دور میں اس کی حفاظت کرنا، اس کو مختلف فتنوں سے بچانا، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، اس کے علاج کا اہتمام کرنا، اس کو اچھی تربیت دینا آج کے دور میں بہت مشکل کام ہے۔ جو باپ یہ کر رہا ہے تو سمجھے یہ بہت بڑا کام ہے۔ جو آپ کے والد نے، آپ کی والدہ نے آپ کے ساتھ احسان کیے ہیں، یقیناً اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں چاہیے اپنے والدین سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، اگر زندہ ہیں تو پھر اس موقع کو غنیمت جانیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رو رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کی والدہ بھی بہت بوڑھی تھی، فوت ہو گئی ہے، آپ تو اس قدر رو رہے ہیں بچوں کی طرح، کیا وجہ ہے؟ کہا میرے لیے جنت کا ایک دروازہ اللہ نے کھولا تھا، آج وہ دنیا میں میرے لیے دروازہ بند ہو گیا ہے، تو کیا میں آج بھی نہ روؤں، میں آنسو بھی نہ بہاؤں؟ یہ والدین ہیں، اگر زندہ ہیں تو خدمت کر لو، اگر فوت ہو گئے ہیں پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو۔ اپنی دعاؤں کے اندر یہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کے اندر اپنے فوت شدہ پیاروں کو یاد رکھا کرو۔ صرف سال کے سال ہی نہیں، عید پر جا کے قبرستان میں دعا کرنے چلے گئے اور پورا سال یاد ہی نہ رکھا، یہ بڑی بے وفائی کی باتیں ہیں۔ اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر یاد رکھا کرے اپنے فوت شدہ والدین کو۔ بلکہ والدین سے نیکی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی، اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو والدین کے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سے بھی محبت کریں، ان کو خوشی ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے باہر جا رہے تھے، ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ اپنی سواری سے نیچے اترے، اپنی جماعت اور لشکر کو روک دیا۔ سارے لوگ حیران ہوئے، کون بندہ ہے
جس کے اتنا احترام اور عزت کہ سارے لشکر کو روک دیا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے نیچے اتر آئے ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنی پگڑی مبارک کو، اپنے امامے کو اتارا، اس دیہاتی آدمی کے سر پہ رکھ دیا۔ سارے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا عزت، اتنا مقام اور پروٹوکول، آپ نے اپنی سواری بھی اسے تحفے کے طور پہ دے دی، اس سے باتیں کی اور جانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے ان کے ساتھ اتنا نیکی والا کام کیا، اپنی پگڑی بھی دے دی، اپنی سواری بھی دے دی، آخر یہ ہے کون؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اس کا باپ میرے باپ کا دوست، یہ نہیں کہ یہ میرے باپ کا دوست تھا، بلکہ اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا۔ باپ کے دوست کے بیٹے کے ساتھ بھی اس قدر محبت سکھائی ہے۔ ہم تو سگے والدین کے جو سگے رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے بھی دروازے بند کر دیتے، ادھر باپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر چچا یا تایا ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا، بس ہمارا تمہارا تعلق ختم، جس کے ساتھ تعلق تھا وہ چلا گیا۔ ادھر ماں فوت ہوئی، ادھر جو آپ کے ننھیال کے رشتہ دار ہیں، بس ان کا آنا جانا بھی ختم ہوا۔ ایسے نہ کیا کریں، یہ ظلم کی باتیں ہیں، یہ بے وفائی کی باتیں ہیں۔ اسلام وفا کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آنے والا آیا، آگے کہتا ہے اللہ کے پیارے حبیب میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، اصبت ذنبا عظیما، میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ خالہ تو زندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت ماں سمجھ کے کر لینا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ماں باپ کے رشتہ داروں سے بھی محبت کریں، ان کے جانے کے بعد بھی ان کا احترام کریں۔ نبی علیہ السلام تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دنیا سے رحلت فرما گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی ان سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے یا کوئی گوشت کرتے، اللہ کے رسول سب سے پہلے فرمایا کرتے کہ جو خدیجہ کی سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں پہنچا کے آؤ۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اسی طرح اگر ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے، پھر جب قربانی کریں تو پھر اپنے فوت شدہ پیاروں کو بھی یاد رکھیں، تو دعا بھی کریں، دعا تنہائی میں کریں تو پھر بھی ان کو یاد رکھیں۔ کبھی کبھی قبرستان چکر لگایا کریں، قبرستان میں جائیں گے پھر آپ وہاں بھی ان کے لیے دعا کریں گے، یہ ان کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ ہو سکے تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد صاحب جب میرے دادا ابو کی قبر پہ جاتے تو مجھے ساتھ لے کے جاتے، آنسو بہا کے دعائیں کرتے۔ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے، تو ہم بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے تو اس کے ذہن میں یہ منظر بیٹھ جائے گا۔ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے پھر وہ ضرور آپ کی قبر پہ آئے گا، آپ کے لیے دعا ضرور کرے گا۔ اگر آپ اس کے لیے اس کو نہ لے کر گئے، اس کی تربیت نہ کی، پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو وہاں پہ آپ کی دعا کے لیے لے کے چلی جائے۔ آج اگر ہم دعا نہیں کریں گے کل ہمارے لیے کوئی نہیں کرے گا، اگر آج ہم کریں گے کل ہمارے لیے بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر والدین کی خدمت کرنے کی، ان کے لیے دعا کرنے کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔